بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو انتہائی بدکار اور بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا اور اسی حسن سے وہ پوری بستی کے مردوں کو گمراہ کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ ایک بڑا محل بنوایا، اس میں ایک شاندار تخت لگوایا اور خود کو ملکہ کی طرح آراستہ کر کے اس تخت پر بیٹھی۔ جو کوئی اس کے ساتھ گناہ کا تعلق رکھتا وہ اس کے پاس آ جاتا، اس کی ساری زندگی اسی گناہ میں گزرتی رہی۔ ایک دن وہ گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی تھی، قریب ہی ایک دوسری بستی کا نہایت عبادت گزار اور نیک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اچانک اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اس کا چہرہ اور حسن اس کے دل میں ایسے بیٹھ گیا کہ وہ آگ کو جلتا رہا مگر دل اسی کے خیال میں الجھ گیا۔ جتنا عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرتا اتنا ہی خیال بڑھ جاتا۔ اس نے روزے رکھے، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، مراقبہ کیا، اپنے آپ کو کئی دن بھوکا پیاسا رکھا مگر اس عورت کی تصویر دل سے نہ نکلی۔ آخر اس نے سوچا جب یہ خیال مجھے چھوڑ نہیں رہا تو میں اس عورت کے پاس ہی چلا جاتا ہوں اور معاملہ ختم کر دیتا ہوں۔ نوجوان نے اپنا تھوڑا بہت سامان بیچ کر وہ رقم اکٹھی کی جو اس عورت کے پاس جانے کے لیے درکار تھی۔ وہ اس عورت کے گھر گیا، پیسے دیے اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عورت اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں کے دوران اس کے دل میں اچانک خیال آیا، میں نے پوری زندگی نیکی میں گزاری، عبادت میں گزاری اور آج میرا اللہ مجھے اس عورت کے پاس بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اللہ کا خوف اس پر غالب آ گیا، اس کا جسم کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ عورت نے پوچھا تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عورت نے کہا جس مقصد کے لیے آئے ہو پورا کرو اور جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ عورت حیران رہ گئی، وہ پہلی بار کسی ایسے مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کے قریب آ کر بغیر گناہ کیے واپس چلا جائے۔ نوجوان وہاں سے اٹھا اور آنکھوں میں آنسو لیے چلا گیا۔ نوجوان کی نیکی کی برکت، اس نوجوان کی چند لمحوں کی پاک صحبت کا اثر اس عورت کے دل میں اتر گیا۔ اس نے سوچا یہ نوجوان کنوارا ہے، نیک ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر بھی کانپ اٹھا اور میں پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی رہی، مجھے تو کبھی اللہ کا خوف نہیں آیا۔ شرمندگی اور ندامت سے اس کا دل بھر گیا۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ وہ گھر سے نکلی، پوری بستی اسے پہچانتی تھی۔ اس سے ایک آدمی کے ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہے، لیکن پیغام پہنچانے والا بے وقوف تھا۔ وہ سب کے سامنے بلند آواز سے کہہ بیٹھا کہ ایک بدکار عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر سخت جلال آیا، آپ نے فرمایا اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ پیغام جب عورت کو ملا تو وہ رو پڑی، اللہ مجھ سے ناراض تھا، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اب میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ اداس قدموں سے واپس آئی، گھر کا دروازہ بند کیا اور سجدے میں گر پڑی، دل میں کہتی تھی اے اللہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، میں بہت گناہ گار ہوں مگر مجھے تیرے سوا کوئی پناہ نظر نہیں آتی۔ وہ پوری رات اللہ کی حضور رو رو کر سجدے میں پڑی رہی۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے ورنہ لوگ اسے گناہ کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے اور سوچا کہ میں اس نیک نوجوان کے پاس چلی جاتی ہوں، شاید وہ مجھے اپنی خادمہ رکھ لے۔ وہ اس کی بستی پہنچی، گھر والوں نے بتایا کہ نوجوان ابھی عبادت سے فارغ نہیں ہوا، تم انتظار کر لو۔ وہ انتظار کرنے لگی، جب نوجوان نے دروازہ کھولا اور عورت کو دیکھا تو اس سے اپنا وہ پرانا وقت یاد آ گیا، خوف خدا اس پر طاری ہوا اور وہ وہیں گر کر اسی کی جان نکل گئی۔ گھر والے بھی غمگین ہوئے اور عورت بھی رو پڑی۔ 3 دن بعد عورت نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ نیک نیتی سے آئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ نوجوان تو دنیا سے جا چکا ہے مگر اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں نکاح میں قبول کر سکتا ہے۔ عورت نے ہاں کر دی۔ بھائی سے پوچھا گیا، اس نے کہا اگر یہ عورت پہلے بدکار تھی اور اب سچی توبہ کر چکی ہے تو میں اسے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو انسان کون ہوتا ہے منع کرنے والا۔ یوں اس عورت کا اس سے نکاح ہو گیا۔ اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے والی بنے۔ یہ ہے وہ عورت جو کل تک بدکار تھی لیکن جب سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک گئی تو اللہ نے اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، زمین سے آسمان تک
کے گناہ لے کے آ، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے آ، ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے آ، پانی کے قطروں کے برابر گناہ لے آ، لیکن ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔